بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع چل رہا ہے، اور گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کے جان کو بچانے کا قانون بتلایا تھا کہ کوئی انسان کسی کو نقصان نہ دے۔ اگر کوئی بندہ مارا گیا تو اسی کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کیا تو کیا سزا ہوگی؟ غلطی سے کسی کو مار ڈالا تو کیا سزا ہوگی؟ یہاں تک کہ اگر کسی نے راستے کے اندر کوئی گڑھا کھودا، خود تو چلا گیا پتہ نہیں کہاں ہے، سال 2 سال 5 سال کے بعد بھی اگر کوئی اسی بندہ اسی گڑھے کے اندر گر گیا تو بھی جرمانہ آئے گا۔ آپ کے گھر سے، بلڈنگ سے اوپر سے کوئی پتھر گر جاتا ہے، کوئی چھجا سائبان ٹوٹتا ہے، گرتا ہے، کسی کو لگتا ہے، تو بھی یہ نقصان بھی معاف نہیں ہوگا، اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ یہ سارے مسائل گزشتہ درس میں الحمدللہ ہوئے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مالی پیسے کا حق اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے خرچ کریں۔ اپنے اوپر بھی، زندگی میں اپنے اوپر خرچ کرنا، مرنے کے بعد اپنے اوپر خرچ کرنا، یا پھر دوسروں میں کس کس کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر روزے وغیرہ کے مسائل آئیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہو، مال ہو، اس میں سے وصیت کیا کریں۔ زندگی میں تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی خرچ کیا، اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، وہ سارا آپ کرتے رہے۔ ابھی جب مرنے کا ٹائم آیا پھر آپ کو سارا منظر یاد آتا ہے، ارے مجھے تو پیسے کا حساب بھی دینا ہے، اپنے جان کا حساب بھی آگے دینا ہے، ابھی کیا کروں؟ پھر عمل کرنے کی تو طاقت ہے ہی نہیں، آپ کا جسم ایسا کمزور ہو چکا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں، آنکھ کھولنے کی طاقت نہیں، بولنا چاہتے ہو بولنے کی طاقت نہیں، ابھی کون سی نمازیں پڑھو گے بھائی؟ کون سا جہاد کرو گے؟ کون سا دینی خدمت کرو گے؟ ابھی صرف یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اسی کے ذریعے سے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کریں۔ اپنے پیسے میں سے وصیت کر دیں کہ بھائی میرے مال میں سے کسی غریب کی مدد کر دینا، کہیں پانی کی لائن کھنچوا دینا، کہیں کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، کسی مجبور کی مدد کرنا، کیونکہ جب آخری ٹائم آ جاتا ہے نا پھر سارا منظر یاد آتا ہے کہ میں نے کیا کیا خرابیاں کی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، فرض ہے تمہارے اوپر کہ موت کا وقت جب آنے لگے اس وقت اگر آپ کے پاس مال ہو تو وصیت تمہارے اوپر فرض ہے۔ کس کے لیے کریں؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے وصیت کریں۔ حقا علی المتقین، وصیت کرنا مسلمانوں کے اوپر، متقی لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ ابھی یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے اوپر وصیت فرض ہے، لیکن کس کے لیے فرض ہے؟ اس میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک والدین، دوسرا اقربین۔ والدین مانا ماں باپ، اقربین مانا رشتہ دار۔ جب تک وصیت کا، میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، میراث کا، ورثے کا قانون نازل نہیں ہوا تھا، تب تک یہ ماں باپ کے لیے وصیت فرض تھی، کیونکہ ہر بندہ جیسے ہی مرتا نا تو سارا اولاد اس کے اوپر قبضہ کر لیتے اور کچھ ذرا بھی کسی اور کو نہ دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ماں باپ بوڑھے جو جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، جنہوں نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا کہ آپ کو پیدائش سے لے کر کے جوانی تک، اپنے مرنے تک آپ کی خدمت کرتے رہے، ان کو ایسے ہی بے آسرا نہ چھوڑیں۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وصیت کا قانون مقرر کر دیا کہ اگر ماں ہے تو اس کو کتنا حصہ میت کے میراث میں سے ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، وہ پورا قاعدہ قانون سورہ نساء کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ اور رشتہ داروں کے متعلق جو قریبی رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، ان کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، وہ بھی آگے سورہ نساء میں انشاءاللہ۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وصیت کرو ان دو کو چھوڑ کر کے، جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ان کے لیے ابھی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ پیسے کی وصیت، مثال کے طور پر کوئی بولے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو یہ مکان دے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مکان ابو کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، میری بیوی کا ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا حصہ جو ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا بس۔ باقی جو وارث نہیں بن رہے، جن کو شریعت میں حصہ نہیں مل رہا، ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹے جب موجود ہیں تو بھائی کو کچھ نہیں ملتا، ابھی بھائی کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہو۔ بھائی کو میراث نہیں ملتا، وصیت کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے وصیت آپ کسی دینی کام کے لیے کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر بھائی میرے مرنے کے بعد میرے پیسے میں سے مسجد کا یہ کام کر دینا، اتنا یہ میرے مرنے کے بعد فلاں پلاٹ جو ہے نا، یہ پلاٹ مدرسے کے لیے وقف کر دینا، اس طرح کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ یا پھر کوئی غریب ہے محلے والا، اسی کے لیے بولتے ہو بھائی اس بچے کی پڑھائی کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ میرے ہی اسی دکان کے کرائے میں سے دیتے رہنا، زمین میں سے جو آمدنی آتی اس میں سے دیتے رہنا۔ اس طرح کی وصیت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں آ رہی ہیں، نیکیاں کما رہے ہو۔ حقاً علی المتقین، نیک لوگوں کے لیے لازم ہے کہ ایسا کریں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جب یہ باتیں سنی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا پورا مال اللہ کے نام پر وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد وہ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، نہیں۔ پھر اس نے بولا بھلا آدھا مال، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ بولتا ہے بھلا 2 حصے 3 حصے ٹوٹل کریں، 2 حصے اللہ کے نام پر، 1 حصہ میں میرے وارثوں کو ملے۔
کھائیں گے یہ فائدہ ان کو ہوگا، اس کی جگہ پر اچھا ہے میں اللہ کے نام پر دے دوں تاکہ فائدہ مجھے ہو۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ایسا بھی نہیں۔ پھر اس نے عرض کیا بھلا صرف ایک حصہ، مانا 100 میں سے 33%، تیسرا حصہ میں اللہ کے نام پر وقف کروں، وصیت کروں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تیسرا حصہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ فرمایا کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ۔ اگر کسی میت نے ایک وصیت کر دی، دوسروں نے آ کر کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو پھر مجرم وہی ہوں گے جنہوں نے تبدیل کیا ہے۔ اولاد ہمیشہ کنجوس ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ خود محنت کر کے کماتا ہے نا، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا میں کے لیے پیسے خرچ کروں، اور اولاد کو جب مفت میں پیسہ ملتا ہے نا، پھر وہ ثواب کے ارادے سے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنی عیاشیوں میں تو لگاتے رہیں گے جتنا لگا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ نہیں کرتے، کیونکہ مفت میں ملا ہے نا، محنت کی نہیں ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ اولاد شرارت کر کے یہ صدقے خیرات کا راستہ روکتی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ باپ اگر صدقہ کرنا چاہے گا، بیٹا بولے گا ابو پیسہ اتنا ادھر کیوں دیا، ادھر کیوں دیا؟ اللہ کے بندے کمایا اسی نے ہے، خرچ کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ مسجد کو دے رہا ہے تو مسجد پر احسان نہیں، اپنے اوپر احسان کر رہا ہے۔ کسی غریب کو اگر دے رہا ہے نا، تو غریب کی بھلائی نہیں، اپنی بھلائی کر رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے خزانہ ہوگا، ذخیرہ ہوگا۔ تو اگر کسی اولاد نے اس کو تبدیل کیا، باپ نے بولا کہ میرے مرنے کے بعد 1,00,000 روپے مسجد میں دے دینا، بیٹا کہتا 1,00,000 کی بات نہیں کی تھی، 50,000 کی بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اس جرم کا، جھوٹ کا پکڑ میں کروں گا انشاءاللہ۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، ہر چیز پر نظر ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ خود میت وصیت کرنے والا وہ کسی ایک کی طرف مائل ہے، یا پھر کوئی گناہ کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر آپ ان کے درمیان صلح کرو، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی آپ کے لیے نقصان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی گھروں کے اندر اکثر ہوتا ہے، باپ کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، 5 بیٹے، ایک بیٹا خدمت کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، تو پھر باپ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اس بیٹے کے لیے زیادہ پیسہ ہوگا، اس کے لیے کم ہوگا، یہ دکان مکان اس کے لیے ہوگا، بقایا سب کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے ناانصافی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ، آپ کو سمجھانے کا ثواب ملے گا۔ پھر اگر سمجھانے کے بعد وہ سدھر جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پر آ گیا، ناجائز وصیت کرتا ہے، تو پھر اس کی پکڑ بھی اس کے اوپر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو میراث کے معاملے میں ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے گھر کے اندر جو بھی ایک کوئی بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ غریبوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آگ کے انگارے کھانے سے اور جہنم کا ذریعہ بننے والے گناہ سے، جرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔